انٹارکٹیکا ہمارے سیارے پر سب سے زیادہ ٹھنڈا اور خشک آب و ہوا والا بر اعظم ہے، جسے لامتناہی برف، گلیشیئرز اور ساؤترن اوشین کے ٹھنڈے پانیوں نے چھپایا ہے۔ بہت سے ایسے راز ہیں جن سے سائنسدان پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی سخت حالت کے باوجود بعض اوقات وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سب سے قابل یقین دریافتوں کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے انٹارکٹیکا کی سیر کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ 2022 میں کروز لائنر پر مسافروں نے ایک غیر معمولی تماشا دیکھا۔ تقریباً 1000 ویل مچھلیاں انٹارکٹیکا کے ساحلوں کے قریب جمع ہوئیں۔ ان جائنٹس کا اتنا بڑا اجتماع پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ اجتماع بنیادی طور پر ویل مچھلیوں پر مشتمل تھا۔ بڑی فن ویل کی لمبائی 24 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ نیلی ویل جو کہ دوسرے نمبر پر ہے، ان میں بہت سے سمندری باشندے تھے کہ لوگ لائنر پر سوار ہونے سے ان کی سانسوں کی بو سونگھ سکتے تھے، جس میں ایک ناگوار بو ہے، بروکلی بند گوبھی کی طرح۔ لیکن ویل مچھلیوں کی اتنی بڑی تعداد کو کس چیز نے راغب کیا؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جہاں ایک اہم اپ ویلنگ تھا، گہرائیوں سے پانی سطح پر آتا ہے۔ اس رجحان کی وجہ سے کرل کے ایک بڑے اجتماع نے ویل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یقیناً کھانے کی اتنی کثرت اکثر نہیں ہوتی، لہٰذا سمندری جائنٹس اسے یاد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کرل کے اجتماعات نے نہ صرف ویل بلکہ دیگر سمندری باشندوں اور یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ برفانی گہرائیوں میں موسمی درجہ حرارت کی تبدیلیوں پر ڈیٹا اکٹھا کرنا سمندر میں بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے اس مقصد کے لیے سینسر والے خصوصی اینکر استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ کافی تکلیف دہ اور محنت طلب تھا، اس لیے سائنسدانوں کو ایک متبادل تلاش کرنا پڑا اور ایک مل بھی گیا۔ انہوں نے سیلز کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا، جن کے لیے ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگانا زندگی کا حصہ ہے۔ ریسرچرز نے 8 سیلز کے سروں کے ساتھ پیمائش کرنے والے سینسر کو منسلک کیا۔ پانی کا درجہ حرارت، نمک کی سطح اور دیگر انڈیکیٹر اس خیال کی بدولت صرف 9 ماہ میں سائنسدانوں نے 1,50,000 مربع میٹر سے زیادہ کے علاقے سے ڈیٹا جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ سیلز نے سمندری علاقوں سے معلومات فراہم کی جن تک جہازوں کی رسائی نہیں تھی۔ اگرچہ یہ طریقہ جانوروں کے ساتھ انفیئر جیسا لگتا ہے، لیکن سینسر سیلز کی زندگیوں پر منفی اثرات نہیں ڈالتے۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن سائنسدانوں کی طرف سے حالیہ مطالعے کے مطابق انٹارکٹیکا کا مغربی حصہ ایکٹیو طور پر بڑھ رہا ہے۔ بر اعظم کے اس حصے میں چٹانوں کی بلندی پر ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ماہرین نے امیونڈسن انٹارکٹیکا اسٹیشن کے قریب لگائے 6 GPS سینسرز کا استعمال کیا۔ ایک ریکارڈ میں پایا گیا کہ ترقی کی شرح 41 mm سالانہ ہے۔ سطح سمندر سے تیزی سے بڑھتے ہوئے خطوں کو آئس لینڈ اور الاسکا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی سالانہ اضافے کی شرح اوسطاً 20 mm ہے، جو کہا انٹارکٹیکا میں نصف ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ اضافہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب لیئرز پر دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگلے 100 سالوں میں سمندری سطح کی شرح میں 2.5 سے 3% تک اضافہ ہوگا۔ اس کے مطابق چٹان مغربی انٹارکٹیکا آئس شیٹ سے 8 میٹر اوپر اٹھے گی اور یہ اس کی تباہی کو روک سکتا ہے۔ 1995 میں برطانوی انٹارکٹیکا علاقے کے جنوبی حصے پر ایک غیر معمولی تصویر لی گئی۔ اس میں قابل ذکر برف کے بلاکس ہیں جو آئس شوگر کیوب سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کی تصویر لی گئی جس کا نام آئس شوگر کیوبس تھا۔ 2017 میں اسے ڈیجیٹائز کیا گیا اور رائل سوسائٹی کی سالانہ تقریب میں پیش کیا گیا۔ سائنسی فوٹوگرافی کا مقابلہ متفقہ طور پر جیوری نے جیتا۔ آئس کیوبس میں عوامی دلچسپی نے ان کی اصلیت کے بارے میں تجسس کو جنم دیا۔ کچھ یہاں تک کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا ٹریسٹریل کی طرف سے بنائے گئے تھے، جس نے لوگوں کی توجہ بڑھا دی۔ گلیشیولوجسٹ اور نیشنل اسنو اینڈ آئس کے لیڈر سائنسی محقق ڈیٹا سینٹر ٹیڈ اسکیمبوس نے اپنی نوعیت کی وضاحت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق تیزی سے حرکت کرنے والے بڑے پیمانے پر برف کے ٹکڑے ختم ہو جاتے ہیں، ہاریزونٹل کریکس بنتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، نئی کھڑی دراڑیں بنتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے برف کا بڑا بلاک بہت سے چھوٹے کیوبس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس طرح نیچر خود ان کیوبس کی خالق ہے، کسی ایکسٹرا ٹریسٹریل کے انوالو ہوئے بغیر۔ کلر ویل بہت ذہین شکاری ہیں۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے شکار کو نہیں سنبھال سکتے تو وہ ایک گروپ بناتے ہیں اور ایک شکار کی اصلی حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ کئی ریسرچر اس طرز عمل کے گواہ ہیں۔ انٹارکٹیکا میں کلر ویل شکاریوں نے ایک چھوٹے سے بہتے ہوئے آئس برگ پر ایک تنہا سیل دیکھی۔ چاروں کلر ویل سمجھ گئے کہ ان کا شکار اس وقت محفوظ ہے۔ سیل کے پانی میں چھلانگ لگانے کا انتظار بے معنی تھا، جیسا کہ وہ جانتے تھے۔ قریب ہی شکاریوں کا ایک گروپ تھا۔ آئس برگ پر چڑھنا بھی کلر ویل کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے ایک شاندار منصوبے کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ تیراکی شروع کی، اور اس سے دور آئس برگ لہریں پیدا کرتا ہے اور شکار کو گرانے کے لیے نیچے سے سطح کو مارتا ہے۔
آخرکار سیل کو برفانی تودے سے گرا دیا گیا اور سیل نے خود کو ایک نا امید سچویشن میں پایا۔ اس طرح کا ٹیم ورک یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمندری جانور کتنے ذہین ہیں۔ جنوبی جارجیا جزیرے پر ایک مہم کے دوران نیشنل جیوگرافک کے ریسرچر نے ایک پینگوئن کو دیکھا جس کا رنگ اپنی نوعیت سے بالکل مختلف تھا۔ سیاہ پروں کے بجائے اس کا جسم ہلکے بھورے اور ہلکے پیلے پنکھوں سے مزین تھا۔ اس طرح کی رنگت والا یہ پرندہ اکیلا نہیں بلکہ اس طرح کے پنکھوں کا رنگ بہت نایاب ہے۔ اس کی وجہ البینزم نہیں بلکہ لیکیوزم ہے۔ اس قسم کے میوٹیشن میں رنگت کا جزوی یا مکمل نقصان ہوتا ہے لیکن آنکھوں کا رنگ معمول کے مطابق رہتا ہے۔ سیاہ اور سفید رنگ کے پینگوئن کے لیے ایک قسم کے کور کا کام کرتا ہے۔ ان کے جسم کے اگلے حصے پر سفید پنکھوں کی بدولت وہ پانی کے اندر نمایاں نہیں ہوتے اور ان کی پیٹھ پر کالے رنگ کی بدولت پانی میں ڈوب جانے پر انہیں اوپر سے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکیوزم پینگوئن میں 1,50,000 میں سے ایک کے ساتھ ایسا پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تبدیلی ساتھی کی تلاش اور دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتی بلکہ فرد کو زیادہ کمزور اور قابل توجہ بنا دیتی ہے۔ ایلیفینٹ سیل کاہل جانور دکھائی دیتی ہیں جو اپنا زیادہ تر وقت سونے میں گزارتے ہیں، تاہم یہ صرف ایک آؤٹ ڈیٹڈ تصور ہے۔ جی ہاں، ایلیفینٹ سیل آرام کرنے میں کافی وقت صرف کرتی ہیں لیکن سال میں صرف 5 مہینے جب وہ زمین پر ہوتی ہیں، باقی 7 مہینے پانی میں گزارتی ہیں اور چربی کے ذخائر کو بنانے کے لیے اسکویڈ اور مچھلی کو کھاتی ہیں۔ ایسے حالات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ایلیفینٹ سیل مچھلی نہیں ہوتی اور انہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ان 7 مہینوں کے دوران یہ جانور دن میں صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں جو کہ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی ایسی تال کو برقرار رکھنے اور تیراکی کے دوران سو نہ جانے کا انتظام کیسے کرتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ غوطہ خوری کے دوران سیل 10 سے 20 منٹ تک اونگنے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس دوران وہ آہستہ سے نیچے تک ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دریافت سینسر کے ساتھ ایک خصوصی ٹوپی کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہے جو ایلیفینٹ سیل کے نیند اور سرگرمی کے مراحل کی نگرانی کرتی ہیں۔ جانور جتنا گہرا غوطہ لگاتا ہے ان کی دماغی سرگرمی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیز نیند کے ایک مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہتا ہے، جس کے بعد وہ بیدار ہوتے ہیں اور تیراکی جاری رکھنے کے لیے سطح پر آتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سائنس نے زمین اور پانی دونوں جگہوں پر انٹارکٹیکا کو مزید اچھی طرح سے دریافت کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ سمندری ڈھالوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے روبوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اینیمونس یا ایکٹینیز کی ایک نئی نسل انورٹڈ پوزیشن میں بڑھنے والی برف سے اتفاقی طور پر دریافت ہوئی۔ تمام اینیمونس سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ معاہدہ شدہ حالات میں ان کی لمبائی 4 سے 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور آرام کرنے پر تقریباً 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ ہر ایک غیر معمولی ایکٹینیا کی بیرونی رنگ پر 12 سے 16 ٹینٹیکلز اور اندرونی رنگ پر تقریباً 8 لمبے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے سربراہ اسکاٹ بورگ کے مطابق یہ دریافت سنسنی خیز تھی کیونکہ یہ انورٹڈ اینیمونس کی واحد ویل نون نسل ہے۔ سائنسدان اس دریافت سے حیران ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکٹینیا کس طرح شیلف گلیشیئر کے نچلے حصے میں سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور وہیں رہ گئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ گلیشیئر کی سطح مسلسل پگھل رہی ہے۔ ایکٹینیاس کے علاوہ راس آئس شیلف کے اندر سائنسدانوں نے دریافت کیا ایک نامعلوم مچھلی کو جو الٹی پوزیشن میں تیرتی تھی، بہت سے چھلکے والے کیڑے، کرسٹیشین اور ایک نامعلوم سلینڈریکل آرگنزم بھی۔ اس تحقیق نے نتیجے کے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا کہ ہم انٹارکٹیکا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ انٹارکٹیکا ایک ماحولیاتی نظام کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں کے لیے پینگوئن کا سراغ لگانا ایک اہم کام ہے۔ یہ طریقہ انہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براعظم میں نباتات اور حیوانات میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پینگوئن آہستہ آہستہ اپنی رہائش گاہ میں بدلے ہوئے حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ وہ نئے زیادہ آرام دہ علاقے تلاش کرنے کے لیے گھونسلے بنانے کی جگہیں اور نقل مکانی کے راستے بدلتے ہیں۔ یہ معلومات سائنسدانوں کو ماحولیاتی نظام پر ڈیٹا حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم پینگوئن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانا آسان نہیں ہے اور برطانوی انٹارکٹیکا سروے کے سائنسدانوں نے پینگوئن کی تلاش کے لیے ایک مؤثر طریقے کا انتخاب کیا۔ سائنسدانوں نے کالونی تلاش کرنے کے لیے برڈز ڈراپنگ کا استعمال کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وسیع علاقہ سرخ روشنی میں روشن ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اخراج انٹارکٹیکا کے نیچے ایکٹیو زندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقیناً ایسی خبریں لاجواب اور بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر یہ سچ نکلیں۔ سائنسدانوں کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ نیلی ویلیں جنوبی جارجیا کے ذیلی انٹارکٹیکا جزیرے کے قریب اٹلانٹک اوشن کے پانیوں میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں۔ ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ سب سے بڑا آئی لینڈ ہے اور صرف گرمیوں کے مہینے میں تقریباً 20 محققین وہاں رہتے ہیں، لیکن اس سے قبل اس آئی لینڈ نے انٹارکٹیکا کی تلاش میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اسے ویلنگ کی صنعت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔
1904 سے 1960 تک ساؤتھ جارجیا کے قریب کم از کم 42,000 نیلی ویلیں ہلاک ہوئیں۔ اس طرح کے بڑے پیمانے پر قتل کے نتیجے میں نیلی ویلیں ختم ہونے کے دہانے پر تھیں۔ ان واقعات کے بعد ویلنگ پر پابندی لگا دی گئی اور لوگ جزیرے سے نکل گئے۔ ویل مچھلیوں کو ان پانیوں میں واپس آنے میں 60 سال لگے۔ خوش قسمتی سے اس جاندار کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ اسکاٹش ایسوسی ایشن فار مرین سائنس کے مطابق تقریباً 80 انڈیویجولز کو جنوبی جارجیا کے قریب سمندر میں دیکھا گیا۔ بلا شبہ ہلاک ہونے والی ویل مچھلیوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ عدد و شمار اب بھی ان سی جائنٹس کے غائب ہونے کے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے یہ یقین دلایا کہ وہ اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ نیلی ویل کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سائنسی ٹیکنالوجیز کی مسلسل ترقی کے باوجود انٹارکٹیکا ایک ناقص معلومات مطالعہ براعظم بنا ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی سخت آب و ہوا ہے۔ تاہم یہ حالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ حالات ابھی بھی سائنسدانوں کو نہیں روکتے اور وہ انٹارکٹیکا کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ انتہائی ناقابل رسائی جگہوں پر ریسرچ کو دور سے کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں انٹرنیٹ سروسز کا استعمال کرتے ہوئے براعظم کے مشرقی حصے میں ایک غیر معمولی سائٹ پائی گئی۔ یہ ایک اوول ڈھانچہ تھا جس کا ڈائیمیٹر تقریباً 120 میٹر تھا۔ یہ تصویر سائنسی ویب سائٹ میں سے ایک پر شائع کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ چیز انسان کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قدیم ترقی یافتہ تہذیبیں کبھی انٹارکٹیکا میں رہتی تھیں، جن کا وجود ابھی تک نامعلوم ہے۔ شاید یہ تلاش اس نظریے کو ثابت کرے گی۔ اس پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ انٹارکٹیکا میں انسانی زندگی کے لیے کبھی بھی سازگار حالت نہیں تھے، یہاں تک کہ پہلی ترقی یافتہ تہذیبوں کے ظہور سے لاکھوں سال پہلے بھی اس پر مستقل ٹھنڈ کا غلبہ تھا۔ اس وقت بھی سائنسدان انٹارکٹیکا میں صرف تھوڑے وقت کے لیے ہی رہ سکتے تھے، تو یہ اوول ڈھانچہ کس نے بنایا؟ اور اگر یہ واقعی قدیم تہذیبوں کے نمائندے تھے تو وہ اس طرح کے انتہائی حالات میں کیسے زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے؟ سائنسدان ان سوالوں کا جواب اوول اسٹرکچر کا تفصیلی مطالعہ حاصل ہونے کے بعد ہی دے سکیں گے۔ پائن بے آئی لینڈ میں ایک مہم کے دوران تھور پروجیکٹ کے برطانوی ریسرچرز نے فیصلے پر ایک چٹانی ساحل کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے جہاز کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ ماہرین بہت حیران ہوئے، لیکن وہ ایک نیا جزیرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اس وقت برف کے نیچے چھپا ہوا تھا اور کسی نقشے پر اس کا نشان نہیں تھا۔ اس جزیرے کا نام صرف رکھا گیا گاڈ تھور کی بیوی کے نام پر۔ اس کا رقبہ تقریباً 200,000 مربع میٹر ہے۔ جزیرہ بنیادی طور پر گرینائٹ سے بنا ہے۔ اس کی دریافت کے بعد سائنسدانوں نے سیٹلائٹ تصاویر کا مطالعہ شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صرف جزیرے پر برف پگھلنے کا عمل 2010 کے آس پاس شروع ہوا۔ گلوبل وارمنگ کے بہت سے منفی نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی گلیشیئرز کے پیچھے ہٹتے ہی نئے جزیرے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے قبل نہ صرف انٹارکٹیکا میں بلکہ گرین لینڈ کے جزیرے کے قریب بھی نامعلوم جزیرے دریافت ہوئے ہیں۔ ووڈس ہول اوشیانوگرافک انسٹیٹیوشن کے ریسرچرز نے ایٹیکیا بے میں رہنے والے امپیریل پینگوئن کی کالونی کا مشاہدہ کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ واضح کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک خصوصی روبوٹ تیار کی۔ اس چھوٹے مددگار نے 2017 میں اپنا کام شروع کر دیا۔ کیا اس کے موجودہ کاموں میں پینگوئن کی آبادی اور صحت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ مخصوص علاقے میں ماحولیاتی نظام کی مجموعی حالت کے بارے میں ڈیٹا منتقل کرنا شامل ہے؟ گلوبل وارمنگ کے نتائج پینگوئن اور دیگر جانوروں کی زندگی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، لہذا سائنسدان مختلف پرجاتیوں کے تحفظ کی نگرانی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے انسان پینگوئن کالونی میں موجود نہیں ہو سکتے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لہذا ایک آل ٹرین روبوٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ روبوٹ کو پینگوئن کے مشاہدے کا مؤثر ذریعہ بنانے کے لیے اسے 90 سینٹی میٹر اونچائی کے لیڈر اور جی پی ایس ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا تھا۔ اس میں ایسے سینسرز بھی موجود ہیں جو پوری کالونی اور انفرادی پرندوں کی بہت سے اہم اشاروں کو ٹریک کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ روبوٹ کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا کو ریسرچ سینٹر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے روبوٹ کے ذریعے سائنسدان پرندوں کو نقصان پہنچائے بغیر پینگوئن پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شاید ساؤدرن اوشین کے سب سے حیران کن باشندوں میں سے ایک گولڈن بریسل ورم یا ایولوڈیسکا جیگیٹیا ہے۔ اس مخلوق کو اس کے چمکدار سنہری بریسل سے آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت حیران کن لگتا ہے اور بہت خونخوار شکاری ہے۔ ایولوڈیسکا جیگیٹیا 1939 میں دریافت ہوا تھا۔ آج تک اس پرجاتی کا بہت کم مطالعہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ 600 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں برفیلی آرکٹک پانیوں میں رہتی ہے۔ بعض اوقات ان مخلوقات کو ریسرچرز پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کے قدرتی ماحول میں ان کے رویے کا مکمل مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ صرف یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے ایک کیڑے کی اوسط لمبائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ ایولوڈیسکا کے منہ کے اوپری حصے پر موبائل سے مشابہ ایک دانتوں والا فارنکس ہے اور جسم کے اطراف میں بہت سے سنہری بریسلز موجود ہیں۔ اس طرح کی اناٹومی نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے
पर मजबूर किया कि ये कीड़ा अचानक अपने गर्दन को बाहर निकाल कर शिकार करता है। जब शिकार पकड़ा जाता है तो इसे ताकतवर दांतों से काटा जाता है। सुनहरी ब्रेसल्स हरकत और तहफ़्फ़ुज़ के एक जरिए के तौर पर काम करते हैं। ये सच है कि इस मखलूक को पानी के अंदर का मॉन्स्टर कहा जा सकता है। एडली पेंगुइन अंटार्कटिका में रहने वाले छोटे परिंदे हैं। इनकी ऊंचाई औसतन 70 सेंटीमीटर और वजन 5 किलोग्राम है। इनकी एक खास खुसूसियत इनके आंखों के गिर्द सफ़ेद पतले हल्के हैं। ये पेंगुइन अक्सर 5-10 अफराद की कॉलोनियों में रहते हैं और मार्च से अक्टूबर तक तवील फासले पर माइग्रेट करते हैं। एडलियस को पेंगुइन की सबसे आम नस्ल में से एक समझा जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ताहम माहिर माहौलियात लुइसा एमरसन ने रिपोर्ट किया है कि इनकी तादाद कम हो रही है। पिछले 10 सालों में आबादी में 43% कमी आई है। यह ददोशुमार वाकई तशवीशनाक है। साइंसदानों का ख्याल है कि यह सूरत हाल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। पेंगुइन खुराक तलाश करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और बाज़ औक़ात अपने चूज़ों को नहीं खिला सकते। लिहाजा एडली पेंगुइन को आबादी को महफूज रखने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान साइंसदानों को यह तस्लीम करना पड़ा कि उन्होंने अपनी गिनती में जो नशर किया था और ये कि ये परिंदे असल में खात्मे का सामना नहीं कर रहे हैं। ये पता चलता है कि माहिरीन ने सिर्फ जोड़े वाले परिंदों को शुमार किया था और इस बात पर गौर नहीं किया था कि कुछ परिंदे तन्हा जिंदगी गुजारते हैं। आमतौर पर तन्हा रहने वाले अफराद अपना ज़्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं। साइंसदानों ने यह भी दरियाफ्त किया कि सिंगल्स खुराक के साथ इलाकों की तलाश में निकले थे, जबकि जोड़े अपने घोंसले बनाने की जगहों पर रहे। इन मुतालात ने प्रजातियों के गायब होने के बारे में शकूक व शुबहात को दूर करने में मदद की, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेंगुइन को दरहकीकत ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक नज़रिए के मुताबिक अंटार्कटिका कोई बर्रे आज़म नहीं बल्कि एक चपटी ज़मीन पर बर्फ़ की एक बड़ी दीवार है जो समंदरों को खला में फैलने से रोकती है। मज़ीद ये कि इस पर यकीन रखने वालों का ख्याल है कि दीवार से परे एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। इस दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहजीबें रहती हैं। इस दुनिया में दाखिल होने का रास्ता तलाश करना नामुमकिन है क्योंकि इसकी हिफाजत आलमी हुकूमत के ज़रिए की गई है। इस नज़रिए के हामियों का दावा है कि बर्फ़ की दीवार के बारे में कोई भी मालूमात आम लोगों से एहतियात से छुपाई जाती है। अंटार्कटिका तक रसाई इंतहाई महदूद है और वहाँ के तमाम रिसर्च स्टेशन सिर्फ एक अहाता हैं। बिलाशुबा इस नज़रिए का कोई सबूत नहीं मिला और इसके बरक्स हम सब जानते हैं कि ज़मीन गोल है और ऊपर बयान की गई हर चीज़ हमारे सैयारे पर मौजूद नहीं हो सकती। 6 हेली रिसर्च स्टेशन जो ब्रंट आइस शेल्फ पर वाक़ हैं, साइंसदानों की तरफ से साल भर रिहाइश के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ताहम 2022 के आखिर से ये अंटार्कटिक के मौसम सरमा के दौरान इंसानी मौजूदगी के बगैर काम करता है। हालिया बरसों में साइंसदान ग्लेशियर में दरारों की बज़ाहिरी शक्ल की तरफ से घबरा गए हैं जो हर साल बढ़ रहे हैं। लिहाजा हर साल अंटार्कटिक मौसम सरमा के दौरान स्टेशन के अमले को खाली करने का फैसला किया गया है, जबकि दीगर स्टेशन अपनी सरगर्मियां बंद कर देते हैं। जब अमला ना हो, हेली 6 अपना काम जारी रखते हैं। स्टेशन के कामों में आबो हवा, ओजोन और खलाई मौसमों की पैमाइश शामिल हैं। ये सब इंसानी मुदाखलत के बगैर किए जाते हैं। साइंसदानों ने मुनासिब तरीके से हेली 6 को भूत बेस का नाम दिया। ऐसा ऑपरेशन साइंसी आलात को ताकत देने वाले खुद मुख्तार तवानाई के निज़ाम की बदौलत मुमकिन हुआ। हेली 6 का बुनियादी अंसर एक माइक्रो टर्बाइन है जो दर्जा हरारत पर काबू पाने वाले कैंटीनर्स के अंदर सलाहियत करता है।